السلام علیکم دوستو، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ 5 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پارٹ 4 میں ہم نے کہا تھا کہ عبدالمطلب اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس قربانی میں عبداللہ کا نام آ گیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بتائیں گے۔ آخر عبدالمطلب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو۔ اس زمانے میں یثرب میں ایک بہت مشہور کہنہ عورت تھی۔ اس شخص نے عبدالمطلب سے اسی کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ بات عبدالمطلب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراً اس عورت سے جا کر ملے۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں جان کی قیمت کا کیا رواج ہے؟ عبدالمطلب نے کہا، ہم جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کہنہ عورت نے کہا، تب تم 10 اونٹوں کو اور بیٹے کے نام کا قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کرنا، ورنہ 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالنا۔ اسی طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے تو تم ہر مرتبہ قرعے میں 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ جب قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب ذبح کر دینا ہے۔ عبدالمطلب نے مکے میں آ کر قرعہ ڈالا۔ پہلی دفعہ اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا تو انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے اور پھر 20 پر قرعہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا۔ اسی طرح عبدالمطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں پر ہی نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب نے عبدالمطلب کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے بیٹے کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر کے اپنی قسم پوری کی۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدائے پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکا تھا، جو سارے مکے میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک ہی ایک تھی، اس لیے کہ ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا ہے۔ عبدالمطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبدالمطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبدالمطلب سے کہنے لگے، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبدالمطلب کو بہت تعجب ہوا مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم! ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ کیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔